10 محرم کے جو دن ہیں ان دنوں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کر دو، کیونکہ امام حسین کو قرآن سے بڑا پیار تھا۔ تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور تم مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اس اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر تم میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میرا خاندان ہے۔ فرمایا نماز قائم کرو، نماز تم پہ وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تمہارا موڈ ہے کہ نہیں تم سے نہیں پوچھ رہے، تم بیمار ہو سخت تم سے نہیں پوچھ رہے، تمہیں کینسر ہو گیا نہیں پوچھ رہے، تمہیں کہا گیا نماز قائم رکھو، یہ وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ واقعہ کربلا تو 14-15 دن میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن جس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا آخری چیپٹر وہ اتنا زبردست ہو، اتنا رنگین اور اتنا شاندار ہو، تو ان کی باقی زندگی کس طرح کی گزری ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ عرض کی گئی چہرے کو کیوں تکتے ہیں؟ فرمایا ہم نے سنا ہے امام الانبیاء سے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نماز کا سب سے بہترین چیز بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ انسان اکڑ نہیں رہا ہوتا، نماز میں گر رہا ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے کبھی نیچے گر جاتا ہے۔ ایک دفعہ زندگی میں یہ کام کر جانا کہ جس چیز کی آپ کو سخت ضرورت ہے یا جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے دے دینا اس کی راہ میں۔ ان 10 دنوں میں محرم کے اندر اہل بیت کی یاد میں کس طرح مناؤں گا کہ میں سجدے زیادہ کر دوں گا، کیونکہ وہاں تو 10 محرم کے دن بھی فجر کی نماز قضا نہیں ہو رہی۔ اچھائی ڈھونڈنا، پازیٹیو مائنڈ سیٹ، مثبت سوچ کا یہ مطلب نہیں بندہ ہر وقت ہی خوش رہے، یہ مطلب نہیں ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا، مثبت سوچ کا کہ ہر وقت ہی آپ خوش رہیں، ہر وقت ہی آپ ہنستے رہیں، ہر وقت ہی آپ شادمانی کی کیفیت میں رہیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں سے مثبت چوز کرتے ہیں، اور یاد رکھیں فطرتی طور پہ انسان نیگیٹو کی طرف جاتا ہے۔ آپ ہمیشہ منفی سوچیں گے، گفتگو کر رہے ہیں منفی بات ہوگی، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں منفی سوچیں گے، ایک کوئی طنزیہ جملہ، کوئی کنٹمپٹ، کوئی حد تک کوئی تذلیل، کوئی بےعزتی، یہ ہوگی۔ مثبت کے لیے آپ کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے۔ جیسے یہ میدان کھلا چھوڑ دیں گے، اگر فارغ چھوڑ دیں گے تو جڑی بوٹیاں اگائیں گی، گند مند اگائے گا۔ اناج اگانے کے لیے، پھل اگانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ یہی ہمارے ذہن کا حال ہے، اگر اس کو کھلا چھوڑ دیں گے آٹومیٹکلی گندی عادتیں لگ جائیں گی۔ چھوڑ کے دیکھیں تو ریپیٹ کریں اس چیز کو اور اٹینشن کے ساتھ سنیں۔ بس یہ اس دنیا میں 2 باتیں یاد رکھیں، ریپیٹ، کسی چیز کو اپنانا ہے تب بھی اس کو دہرائیں، کسی چیز کو چھوڑنا ہے تب بھی اس کو دہرائیں، چھوٹ جائے گی۔ آپ بدل سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بڑی گندی عادت پڑی ہوئی ہے جس سے آپ خود بھی تنگ ہیں، آپ کی بیوی تنگ ہے، آپ کے بچے تنگ ہیں، آپ خود بھی تنگ ہیں۔ کئی لوگوں نے سنت بھی رکھی ہوتی ہے لیکن کوئی نہ کوئی ایک گندی عادت ہوتی ہے ان کو، اور ہمیں آگے سائڈ پہ جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی بس دعا کر دیں، آپ سمجھا دیں کچھ ہمیں۔ اور اگر آپ کوئی اچھی عادت اپنانا چاہتے ہیں، یا آپ کی عمر زیادہ ہو گئی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اب تبدیل نہیں ہو پا رہا، آپ بدل سکتے ہیں۔ دس از دا رول آف تھم، زندہ ہے نا تو بدل سکتے ہیں۔ اب یہ کیا طریقہ کار ہے، اس کو اور یہ ویسے نہیں، میں نیت نہیں کروا رہا، دس از سائنس پروون ود ایکسپیریمنٹس، lengthy researches on the subject. You can change, but it takes some effort, not much but some effort, and this all I have explained in my new YouTube video. میں خود بڑا فیسینیٹ ہوا۔ دیکھیں آپ کا دماغ تو اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اس کا تو تعلق دنیا سے ہے ہی نہیں ہے نا، ادھر اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا ہے، اس کو درد بھی نہیں ہوتی۔ پورے جسم کی 20% انرجی تو دماغ لے جاتا ہے، 60% فیٹ سے بنا ہوا ہے۔ تو اس کو دنیا کے بارے میں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ میرے اعضاء سے، میرے ہاتھ جو چھوتے ہیں کہتا ہے یہی دنیا بس، میری آنکھ جو دیکھتی ہے کہتا ہے یہی دنیا بس، اس کے نزدیک تو یہی دنیا نا۔ تو یور باڈی اور یور مائنڈ دے مکس اپ اینڈ دین تھنگز ول ایوالو۔ تو نیورو پلاسٹیسٹی از اے فیسینیٹنگ سبجیکٹ، اٹس امیزنگ۔ تو میں پڑھ رہا تھا کربلا کا تذکرہ، میں نے دیکھا کہ ان عظیم افراد نے بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی کو سنوارا ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کی لائف کو ایسے ہی بنایا ہوتا ہے۔ رولز وہی ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگ بھی فالو کر سکیں۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں اہل بیت، امام حسین
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے تذکرہ خیر ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی ازواج کا ذکر، آپ کے بیٹیوں کا ذکر، اور پھر بالخصوص سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ذکر، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کا ذکر، ان کی محبت کا دل میں ہونا یہ ایمان کی پختگی کی نشانی ہے۔ آپ اپنے آپ پہ غور کریں کہ جب ان کے نام کا ذکر ہوتا ہے تو آپ دل میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، زبان سے جو میں بول رہا ہوں اور جو آپ میرے سامنے زبان سے بول رہے ہیں وہ تو پتہ چل جاتا ہے، ہم سن بھی رہے ہیں، اصل بات ہے دل کی، اور دل کا آپ کو پتہ ہے۔ تو کیا یہ نام جو میں نے لیے، ان ناموں کو سن کر دل میں ٹھنڈک پڑتی ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ مقدس خاندان ہے، یہ فیملی ہے نبی پاک کی، اور ان کی جتنی قدر ہے، جتنی یہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کے مماثل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اہل بیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، اور نبی پاک نے تو ان کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ کے تو بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ اور پھر کس انداز سے اہل بیت کا ذکر فرمایا، وہ سیکوینس کتنا زبردست ہے۔ حدیث پاک میں پیٹرن دیکھیں، فرمایا تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور تم مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اس اللہ کا حبیب ہوں، اور پھر تم میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ میرا خاندان ہے۔ کتنا پیارا ایک ذائقہ ہے اس حدیث پاک کے اندر کہ تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور تم مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں وہ نعمتیں دینے والے کا حبیب ہوں، اور میرے خاندان سے محبت کرو، اہل بیت، کیونکہ وہ میرا خاندان ہے۔ تو اہل بیت نبوت سے جو ہمیں پیار ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب بھی اہل بیت کا ذکر ہو یا آپ گھر میں یہ ذکر کریں تو محبت جھلکنی چاہیے، القابات ہونے چاہیے، انداز ایسا ہو کہ آپ کو اس ذکر سے مزہ آ رہا ہے اور آپ اچھے انداز سے کر رہے ہیں، اور پھر ان کا اسوہ پڑھیں۔ واقعہ کربلا تو 14-15 دن میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن جس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا آخری چیپٹر وہ اتنا زبردست ہو، اتنا رنگین اور اتنا شاندار ہو، تو ان کی باقی زندگی کس طرح کی گزری ہوگی؟ یاد رکھنا، 10 محرم کے جو دن ہیں، ان دنوں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کر دو، کیونکہ امام حسین کو قرآن سے بڑا پیار تھا۔ آپ شہید ہونے کے بعد جب نیزے پر آپ کا سر ہے تب بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ اس طرح مناؤ نا محرم، اس طرح بھی تو دکھاؤ۔ ان 10 دنوں میں محرم کے اندر اہل بیت کی یاد میں کس طرح مناؤں گا کہ میں سجدے زیادہ کر دوں گا، کیونکہ وہاں تو 10 محرم کے دن بھی فجر کی نماز قضا نہیں ہو رہی، گرم ریت پہ سجدے کیے جا رہے ہیں، اور سجدے کی حالت تھی جب شہادت ہوئی ہے۔ تو ان 10 محرم میں یہ بھی انداز رکھو کہ سجدے زیادہ کرو، نمازیں زیادہ پڑھو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت کتنی بلند ہے، کس قدر اعلیٰ ہے، آپ کا خاندان کیسا ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں پر ایک بات ہے کہ کسی کا باپ بڑا ہونا تو وہ اپنے باپ کی بڑائی کو کیش کرواتا ہے، اس کا باپ کون ہے یا میرا باپ کون ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی۔ یہ طریقہ کار ہے، بیٹھ جاؤ، یہ طریقہ کار ہے کہ میرا باپ کون ہے۔ اور بعض لوگ مذہبی وضاقتہ کے ہوتے ہیں، خاندان ان کا دینی ہوتا ہے، باپ کا نام بڑا بن جاتا ہے، چمک اٹھتا ہے وہ۔ جس طرح بانو قدسیہ نے ایک دفعہ اشفاق احمد سے کہا تھا کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہم دونوں کا نام تو اس وقت ادب کی دنیا میں چمک رہا ہے، اور واقعی ادبی دنیا میں اردو لٹریچر میں جو 2 نام میں نے لیے، ان کا تو ثانی نہیں نظر آتا کوئی۔ جس طرح ایک بڑا برگد کا پیڑ ہو نا، بہت بڑا، اس کی بہت زیادہ شاخیں ہوں اور پتے ہوں،
تو ان چھاؤں کے نیچے کوئی بڑی چیز نہیں اگتی، سائڈوں پہ تو بڑے پیڑ اگاتے ہیں، اس کے نیچے کچھ نہیں اگتے کیونکہ وہاں پر پوری طرح دھوپ نہیں پہنچ رہی ہوتی۔ تو عام طور پہ جو مذہبی خانوادے ہوتے ہیں، جن کے خاندانوں کے اندر، نسلوں کے اندر نسبتیں چل رہی ہوتی ہیں، باپ نے تو ایک نام کمایا ہوتا ہے لیکن بچے آ کے اس نام کو برباد کر دیتے ہیں اور صحیح چلا نہیں پاتے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اور کہا جاتا ہے جی ہمیں عبادت کی کیا ضرورت ہے، وہ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں کہ آپ کے باپ شیر خدا مولا کائنات حضرت علی ہیں، علی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، اتنے بڑے باپ ہیں آپ، شجاعت میں، خوبصورتی میں، حسن و جمال میں، علم میں، حکمت میں، جنگ میں، امن میں، آپ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ آپ فاتح خیبر ہیں، آپ شیر خدا ہیں، اور ایسا شیر کوئی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق نے حضرت علی سے محبت کو عبادت قرار دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ عرض کی گئی چہرے کو کیوں تکتے ہیں؟ فرمایا ہم نے سنا ہے امام الانبیاء سے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اتنے بڑے حضرت علی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ علی کے سینے کو علم، عقل، دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ فرمایا میں علم و حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کی اتنی بڑی شان ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا مجھ سے سوال کرو، خدا کی قسم قیامت تک ہونے والے جس معاملے کے بارے میں سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ میں قرآن کی ہر آیت کو جانتا ہوں، وہ آیت کہاں، کس پر، اس کا شان نزول کہاں ہے، طری میں نازل ہوئی، خشکی میں نازل ہوئی، پہاڑ پر نازل ہوئی، کمرے میں نازل ہوئی، ہر بات کو جانتا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اتنی بڑی ہستی ہے ان کی۔ آپ ان کے بیٹے ہیں امام حسین، اور آپ کی ماں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی شان کتنی بڑی ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیکھیں کہ آپ کے والد وہ امام الانبیاء ہیں، آپ کے شوہر وہ حضرت علی ہیں، اور آپ کے بیٹے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے بڑی شان کس کی ہوگی؟ اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہلے تشریف لاتے جب سفر سے واپس آتے، اور جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات قرآن پاک کی تلاوت کرتی، کھانا پکاتے ہوئے بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ نبی پاک جب باہر سے تشریف فرما ہوتے، گزرتے تو اندر اناج پیسنے کی، چکی پیسنے کی آواز آ رہی ہوتی، ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی آواز آ رہی ہوتی۔ نبی پاک اپنی بیٹی کو دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اتنی بڑی شان ہے سیدہ کائنات کی، سادگی ایسی کہ چکی سے پیستے ہوئے ہاتھوں میں ورم آ جاتا، پانی خود بھر کے لاتی، گردن مبارک پر نشان آ جاتا، اپنے ہاتھوں سے جاروب کشی کرتی، صفائی وغیرہ کرتی، کپڑے غبار آلودہ ہو جاتے، اور جب نبی پاک سے باندی کا عرض کیا، نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میں تجھے ایسی تسبیح دے کے جا رہا ہوں کہ قیامت تک جو پڑھے گا اسے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور یہ تسبیح فاطمہ ہم پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں نے نا لینڈ مارک سیٹ کرنے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے تو اتنے بڑے والدین ہیں تو ہم کیا کریں، نہیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے والد امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ 100 نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں 1000 نفل بھی آیا۔ تو 10 محرم کے اندر نمازیں زیادہ کریں۔ امام علی مقام کی سوچ کو سمجھیں کہ کس انداز سے انہوں نے یہ کام کیا۔ اور محرم میں ایک عادت جو میں نے آپ کو بتائی قرآن مجید والی، اور ایک سخاوت کی ہے۔ ایک بار امام علی مقام کے پاس
1000 دینار آئے. دینار مینز گولڈ کوائن اینڈ اٹ مینز بلین اینڈ ٹریلین روپیز. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام حسین وہ ساری دولت کو لے کے دروازے میں بیٹھے ہیں, لوگوں کو بلا بلا کے دیتے ہیں, اور ساری دولت تقسیم فرما دی. جب آپ اندر آئے تو عرض کی کوئی 1 دینار اپنے لیے رکھ لیتے ہیں, کیونکہ جب آپ ہاتھ اوپر کرتے ہیں تو پیوند نظر آتے ہیں کپڑوں پہ لگے ہوئے. تو آپ نے فرمایا اچھا تم مجھے اس وقت یاد دلاتے تو میں سوچ لیتا کہ میں نے کوئی دینار رکھنا ہے, سوچ لیتا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام طور پہ بندہ کسی جگہ رہتا ہو نا تو اس جگہ پر رہنے کی وجہ سے وہ عادی ہو جاتا ہے, اتنی قدر نہیں رہتی. جو عرب میں رہتے ہیں مکہ مدینہ کے اندر, ہو سکتا ہے ان کی وہ چیز نہ ہو, اس حوالے سے عقیدت نہ ہو, لیکن امام حسین نے مدینہ سے مکے پیدل 25 حج کیے ہیں. امام حسن نے اور امام حسین نے دونوں نے پیدل, یعنی زندگی میں ریاضت بھی تھی, علم بھی تھا, نمازیں بھی تھی, سخاوت بھی تھی, اور حسن اخلاق. آپ کی ایک لونڈی تھی, اس سے اکثر لاپرواہی ہو جایا کرتی تھی, وہ لونڈی سے لاپرواہی ہو جایا کرتی تھی. آج اس نے گرم دودھ امام حسین پہ گرا دیا, کانپنے لگی کہ ہستی کون ہے, ویسے بھی میرے آقا ہیں, اور گرم دودھ گر گیا ہے. امام حسین نے جب یہ دیکھا, آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی کہ اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو معاف کرتے ہیں, اور اللہ نیکی کرنے والا سے محبت کرتا ہے, جا میں نے تجھے آزاد کیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو افراد ہوتے ہیں, انفاس قدسیہ ہوتے ہیں, ان کی نا ٹریننگز ہوتی ہیں. ریممبر دے ہیو بین ٹرینڈ ٹو ڈو سچ سارٹ آف ایکٹس. یہ بہت بڑی بات ہے جو کربلا سجائی گئی. یہ چھوٹی بات ہے, آپ مجھے بتائیں, سوچیں ایک لمحے کے لیے کیا کچھ ہوا. ٹرین آف ایونٹس کو لے کر آئے. اس کی ٹریننگ تو بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی, اسٹرکچرڈ ہوتا ہے. ریممبر دس ہول world is structured, it is following a discipline, and if something is not structured then something is missing there. There is an order, ایک نظم و ضبط ہے ہر جگہ پر. دیکھیں آپ ایک نماز کی عبادت کو دیکھ لیں, کتنی سٹرکچرڈ ہے. پوری دنیا میں 1500 سال سے عربی اجمی کالا گورا جو بھی نماز پڑھے گا, ایک موومنٹ ہے, ایک ریسیٹیشن ہے, ایک ڈائریکشن ہے, ایک ہی طرح کی حرکت ہے, ایک ہی طرح کی صورتیں پڑھنی ہے, اور ایک ہی طرف منہ کرنا ہے, اسٹرکچرڈ ہے. فرمایا نماز قائم کرو. نماز تم پہ وقت باندھا ہوا فرض ہے. تمہارا موڈ ہے کہ نہیں, تم سے نہیں پوچھ رہے. تم بیمار ہو سخت, تم سے نہیں پوچھ رہے. تمہیں کینسر ہو گیا, نہیں پوچھ رہے. تمہیں کہا گیا نماز قائم رکھو, یہ وقت باندھا ہوا فرض ہے, پڑھنی ہے, اسٹرکچرڈ ہے. اب پوری کائنات کو دیکھ لیں, کائنات از فالوئنگ اے لا. سورج نکلتا ہے, سورج ڈوب ہوتا ہے, پرندے ہجرت کرتے ہیں, چاند کے دن ہیں, پہلا دن چاند کا ہوتا ہے, پھر وہ بڑھتا بڑھتا آگے جاتا ہے. موومنٹ ہے ستاروں کی, پھل آتے ہیں خاص سیزن میں, خاص. دیکھا آپ نے, ایوری تھنگ از اسٹرکچرڈ. خاص ریپیٹ ہو رہا ہے, ریپیٹ از ناٹ بیڈ. یہ بدل رہا ہے اور یہ چیزیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں. دہرانا برا نہیں ہوتا. ہول ایجوکیشن سسٹم از بیسڈ آن ریپیٹیشن. آپ کا سارا تعلیمی نظام ریپیٹیشن پر ہے, دہراتے ہیں آپ. آپ کے پردادا نے آپ کے دادا کو چیزیں دہرائی تھی, دادا نے آپ کے ابو کو چیزیں دہرائی تھی, آپ کے ابو نے آپ کو چیزیں دہرائی ہیں, آپ اپنے بچے کو وہی چیزیں دہرا رہے ہیں. ریپیٹیشن از ناٹ بیڈ, بار بار چیزیں دہرائی جاتی ہے. دس از آل اسٹرکچرڈ. ایک دفعہ کوئی کام اچھے انداز سے کر لیا جاتا ہے, پھر اس کو دہرایا جاتا ہے. یہ چیز ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں, نماز اسی طرح سے ہے نا کہ آپ جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ, اسی طرح سے نہیں دل کر رہا پڑھ رہا ہے, بیمار ہو گیا پڑھ رہا ہے, صبح اس کو پرابلم ہو رہی ہے پڑھ رہا ہے, بار بار پڑھتا ہے, بار بار پڑھتا ہے, بار بار پڑھتا ہے, بار بار. اب اس کو عادت ہونے لگ گئی ہے, اب اس کو عادت ہونے لگ گئی ہے. جس طرح آفس جا جا کے آپ کو عادت ہو گئی ہے, جس طرح کاروبار پہ بیٹھ بیٹھ کے آپ کو عادت ہو گئی ہے, جس طرح فیس بک کو دیکھ دیکھ کے آپ کو عادت ہو گئی ہے. اب نمازیں پڑھ رہا ہے, وہ نمازیں پڑھ رہا ہے. دیر از اے سرکیڈین ردم, دیر از اے پیٹرن, دیر از اے سیکوینس, there is some routine in his body now. اب اس کی باڈی عادت ہو رہی ہے اس کو. جس طرح دل کی دھڑکن ہے, جس طرح خون کی روانی ہے, جس طرح سونا جاگنا ہے, اسی طرح اس کے جسم میں نماز بھی داخل ہو گئی ہے. اب جس طرح دل کی دھڑکن کے بغیر باڈی نہیں رہ سکتی, خون کی گردش کے بغیر باڈی نہیں رہ سکتی, تو اب نماز کے بغیر بھی باڈی نہیں رہ رہی اس کی. قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے, ہم عادی ہو جاتے ہیں, اور اگر توجہ کے ساتھ بار بار وہ کام کیا جا رہا ہے, then your body will get used to that practice.
Therefore it is said 5 times a day. 5 دفعہ پڑھو. کوئی مصیبت آ جائے تب پڑھو, سورج گرہن لگ جائے تب پڑھو, رات کو سوتے ہوئے توبہ کرنی ہے تب پڑھو, ویسے پڑھو, زیادہ نفل پڑھو. ریپیٹ اٹ. نماز کبھی نہ چھوڑے, بہت ضروری ہے. کیا رہ گیا اگر نماز نہیں آپ کو؟ مجھے بتائیں, آپ کا جسم کھوکھلا نہیں ہو جاتا؟ کیا چیز ہے جو آپ کو برائی سے بچائے گی اگر آپ نماز کے لیے اٹھ کے نہیں جا رہے؟ آپ تو پور گردن, مطلب گردن تک نہیں بلکہ پورے کے پورے دنیا میں دس جائیں گے. اور ایک دن کیا ہوگا, اسی طرح عام سا دن ہوگا, جمعہ, ہفتہ, اتوار, ساری چیزیں بکھری ہوں گی, سب چل رہا ہوگا, اچانک مر جائیں گے آپ, اچانک مریں گے آپ. کچھ بستر پہ چادر اسی طرح ٹیڑھی میڑھی پڑی ہوگی, ٹیبل پہ صفحے اسی طرح بکھرے ہوں گے, آپ کا موبائل فون بھی اسی طرح اسی الگورتھم پہ کھلا ہوگا, اور آپ مر چکے ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ 1.5 دن کا ٹائم نہیں آپ کو بولنے کے لیے, 1.5 دن کا ٹائم نہیں. اور 1.5 دن پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ 1.5 دن یہ پوچھنا ہے وہ اس کی فائل کہاں رکھی تھی اس نے, یار کہاں فولڈر بنا کے مر گیا, کدھر گیا ہے, کیا رکھا تھا اس نے, کدھر ہے, سیف کی چابی کدھر ہے اس کی, او بینکر کو بلاؤ, ٹھپا لگانا ہے اس کا, اس کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بناؤ یار, گاڑی پکڑیں گے. اس پہ 1.5 دن لگنا ہے بس. عرب سے بھی آیا بندہ ایک, مجھے کہتا ہے عرب کے اندر نا بندہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے, تو انہوں نے اس کو آ کے ہاتھ بھی نہیں لگایا, ڈنڈے سے نا ٹیبل کے نیچے گھسا دیا اس کو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ادھر اگر اس طرح پبلک پلیس پہ کوئی مر جائے نا تو پھر وہ کیس ہو جاتا ہے, پولیس آئے گی تو اٹھائے گی. یہ ہیں آپ, یہ ہیں, آکڑ کس بات پہ ہے, یہ ہیں آپ. جی ولایت گیا ہے تو نا اپنی زندگی کو سٹرکچرڈ بنائیں. اللہ نے جو بتایا ہے وہ بڑا صحیح ہے, بڑا صحیح ہے. جو اللہ نے فرمایا اس پہ عمل کریں. اور یہی چیزیں ابھی ذی الحج گزرا اس میں ہم نے بیان کیا, یہ محرم آ گیا, کم از کم دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا شروع کریں. نماز کا سب سے بہترین چیز بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ انسان اکڑ نہیں رہا ہوتا نماز میں, گر رہا ہوتا ہے, کبھی جھکتا ہے کبھی نیچے گر جاتا ہے, بار بار اپنے آپ کو مٹاتا ہے کہ مالک میں تیری طرف ہوں, میں تیری طرف. اللہ نے تو زندگی میں سب سے بڑی آپشن دے کے رکھی ہے, اپنا دروازہ کھلا رکھا ہو میرے پاس, آپ جاتے ہی نہیں. تو امام حسین کی ٹریننگ کی گئی, دیٹ واز آل اسٹرکچرڈ, ٹریننگ کی گئی. امام حسن امام حسین بیمار ہو گئے, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے منت مانگی کہ مالک تو بچوں کو ٹھیک کر دے, میں 3 روزے رکھوں گی. تو صرف دیگوں کی اور بکروں کی منت نہیں ہوتی, اس طرح کی منت بھی ہوتی ہے کہ میں روزے رکھوں گی, 1000 نفل پڑھوں گی. اور پھر کیا ہوا, اللہ نے دونوں بچوں کو شفا عطا فرمائی, امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب روزے رکھے, بچوں نے بھی روزے رکھے. امام جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دیکھا گھر کا ماحول بنا ہوا ہے, سب نے روزے رکھے ہیں, جو لے آئے, جو پیسے اور جو پیس کے آٹا بنایا, روٹی بنائی. اینڈ جس وقت روزے کی افطاری کا وقت آیا, 6-7 سال کے بچے ہیں اور افطاری کا وقت ہوتا ہے کہ فٹافٹ بس, اس وقت کسی نے دروازے سے صدا لگائی کہ بھوکا ہوں, غریب ہوں. اب وہ سارے بیٹھے ہیں, صدا لگانے والا کہہ رہا ہے میرے رسول کے گھر والوں, بھوکا ہوں, کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. اور ان میں جو سب سے چھوٹے ہیں حضرت امام حسین عمر میں, وہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں اماں جان میں دوں روٹی ان کو جا کے, سارے دن کی بھوک ہے, روٹی دے دی. اگلا دن آیا, دوبارہ روزہ رکھا, 3 روزوں کی منت تھی, دن رات کی بھوک ہے, پھر روزہ رکھا. رات کو شام کو جیسی افطار کا وقت آیا, دیکھو اللہ کی شان بے نیازی, دیکھو کیسا بے نیاز ہے میرا رب کہ جب مغرب کا وقت آیا تب دروازہ کھٹکا کہ میں غریب بھی ہوں, بھوکا بھی ہوں, یتیم بھی ہوں. اور سیدہ کائنات نے فرمایا یتیم کو نہیں لٹانا, دوبارہ جاؤ روٹی دے دو. اور روٹی دی, اور قرآن کی آیت, اور وہ اپنی جانوں کو دوسروں پہ ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہو. ایک دفعہ زندگی میں یہ کام کر جانا کہ جس چیز کی آپ کو سخت ضرورت ہے یا جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے دے دینا اس کی راہ میں. پھر دے دیا. اور تیسرے دن جس وقت اب 3 دن کی بھوک ہے, 3 دن کی بھوک ہے, 6-7 سال کے بچے ہیں. کربلا ایسے نہیں سجتا, ٹریننگ ہوتی ہے پہلے. وہاں پر اگر کہا جاتا 3, آپ کہتے ہیں کربلا میں 3 دن پانی نہیں ملا, تو ٹریننگ تو تھی پہلے, ٹریننگ نہیں کروائی گئی. اور تیسرے دن پھر دروازے پر آ گیا, آ کر کہتا بھوکا بھی ہوں, مسکین بھی ہوں, جا کے دے دیا. تیسرے دن مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, مولا کائنات حضرت علی
دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے، کیونکہ اتنی جان نہیں ہے، بھوکے ہیں، اور وہاں گئے تو جا کے دیکھا نبی پاک جیسے پہلے انتظار فرما رہے ہیں، اور کہا علی ذرا تیری ان 3 دنوں کی بات میں اللہ بھی بہت خوش ہے، اور دیکھ جبریل کھڑے، میں بھی بہت خوش ہوں. These are the trainings. حضور گئے ہوئے تھے غزوے میں کسی جگہ پہ، حضرت مولا کائنات کو کچھ سونے کے پیسے آ گئے، آپ نے گولڈ خریدا، بی بی فاطمہ زہرا کو دیا، بی بی فاطمہ زہرا نے گولڈ کا وہ زیور بنا لیا. حضور تشریف لائے، پتہ چل گیا نبی پاک تشریف لا رہے ہیں. گھر کے اندر ایک سجاوٹ ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، کھانے پکتے ہیں، جو کچھ ہے تیاری ہو گئی، ساری صفائی سب کچھ ہو گئی. اور جب نبی پاک تشریف لائے، نبی پاک کمرے سے اندر آئے اور پھر فوراً واپس تشریف لے گئے. خفگی کا اظہار تھا. بی بی سیدہ کائنات اتنا روئیں کہ یہ کیا ہو گیا، بابا جان آئے اور یوں چلے گئے. حضرت مولا کائنات حضرت علی فوراً گئے، جا کر دیکھا نبی پاک بیٹھے ہیں، کہا فاطمہ رو رہی ہیں. نبی پاک نے بھی رونا شروع فرما دیا اور کہا دیکھو عورت کو سونا حلال ہے، کوئی اور عورت تو کئی کلو سونا پہن لے، منع نہیں ہے، لیکن فاطمہ بنت محمد نے کیوں پہنا؟ یہ لرننگ ہے. لرننگ کیا لرننگ ہے؟ کہ میری امت کی وہ غریب بیٹی اس کے لیے اسوہ بن جائے. وہ باپ جو صرف 12 بندوں کے اندر ایک ڈش کے اندر بھی اپنی بیٹی کو ودا کر رہا ہے، اس کی بیٹی فخر سے کہہ تو سکے کہ میری شادی اسی انداز سے ہوئی ہے جس انداز سے سیدہ کائنات کی شادی ہوئی تھی. جب نام بڑے ہو نا، کام اور باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں.